بڑھیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، بے شک اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، سبحان اللہ۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ ماشاءاللہ۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انسرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول۔ جس کے دل میں جو بھی جائز مراد مقصد سانس لے رہا ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں کافی مجمع میں تاخیر سے پہنچا، معذرت خواہ ہوں بانیان سے بھی، آپ سے بھی۔ خیرات بانٹنی ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے گا تاکہ جو خیرات باب علم سے ملتی ہے وہ میں سلیقے سے تقسیم کر سکوں۔ ماشاءاللہ۔ جو فرش عزا پہ رات کے اس وقت بیٹھا ہے اس کے مقدر کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ آپ کا جتنا وقت فرش عزا پہ گزرتا ہے خالق اسے آپ کی زندگی میں نہیں گنتا۔ کچھ لوگ سمجھے ہیں، کچھ نہیں سمجھے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، سچے ترین پیغمبر کا سچا بیٹا فرما رہا ہے کہ جو وقت آپ کا مظلوم کی مجلس میں گزرتا ہے اللہ اسے آپ کی زندگی میں نہیں گنتا۔ بے شک بے شک۔ یہ یہاں تک داد آ گئی، بڑی مہربانی۔ پھر دہراتا ہوں، صادق آل محمد فرماتے کہ جتنا وقت آپ کا فرش عزائے حسین پہ گزرے اللہ اسے آپ کی زندگی میں نہیں گنتا۔ سائل نے حیران ہو کے پوچھا مولا کیوں نہیں گنا جاتا؟ فرماتے زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں بسم اللہ کرانی چاہیے، آپ جی آپ سلامت رہیں۔ مسلسل نوکریوں سے تھوڑا بہت گلے پہ اثر، شکر ہے سر نہیں ہے، سوزی نہیں ہے، ہاں ورنہ آدھا مجمع تو ویسے ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ آپ کا بیٹھ جانا عبادت، ذکر کی طرف دھیان کر لینا عبادت، ذکر سن کے تائید میں بولنا بہت بڑی عبادت۔ بادشاہوں کا اپنا نظام ہے، بادشاہوں نے جہاں رہنا تھا پہلے وہ زمینیں خود خرید کی۔ نجف کے ارد گرد کی زمین علی کی ملکیت، ملکہ شام کا روضہ جہاں پہ ہے وہ بی بی کی خود ملکیت ہے۔ 3 فکریں غلط ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بچوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ پہلا فکرہ امام حسن نے صلح کی، بالکل غلط۔ امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی۔ میں ممنون، مشکور آپ کا، مولا آپ کا آباد ہے۔ دوسرا فکرہ امام حسین نے جنگ کی، بالکل غلط۔ امام حسین سے جنگ کی گئی چونکہ حسین کے دشمن نے حسین کے گھر پہ حملہ کیا۔ وہ جاگیر حسین کی اپنی ملکیت ہے، تاریخیں بھری پڑی ہیں۔
اور ویسے بھی کئی حوالوں سے حسین مالک ہے کربلا کا. کچھ لوگ حیران ہو گئے. پہلی وجہ بنی اسد کے قبیلے سے خرید کے 60,000 درہم دیا، بیع نامہ شہزادہ علی اکبر کے نام لکھا گیا. دوسری وجہ دریا کے ارد گرد کا علاقہ دریا کا، اور دنیا کے سارے دریا بی بی زہرا کا جہیز ہے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے. یہ محمد مصطفیٰ جیتے رہے، مولا آباد و شاد. یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا حق مہر ہے. جتنے دریا ہیں، جتنا نمک ہے وہ حق مہر میں ہے. حسین مالک ہے کربلا کا. تیسری وجہ سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہاتھ بلند ہو جائے. حسین ابو تراب کا بیٹا ہے. کربلا جاگیر ہے میرے بادشاہ حسین. بس میں پہلا فکرہ عرض کروں، خیر ہو، پہلا فکرہ عرض کروں. آپ کی زحمتوں کو زیادہ میں نے بڑھانا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا. پہلا فکرہ ہے اور اسی میں سارا فضائل ہے. جو سمجھ لے وہ دعا کر دے. فقیر کا فکرہ ہے، بھیک میں مانگا ہوں. سب سے پہلے اس فقیر نے پڑھا، کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے. اچھا آپ یہ فکر میں دعات کے لیے نہیں پڑھنا دیجیے گا. کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے. زمین ساری اللہ کی خلق کی ہوئی ہے، لیکن زمین کی کہیں سے بھی خاک اٹھا کے کھاؤ تو حرام. بیٹھا ہو جو سمجھے. کہیں سے بھی خاک اٹھاؤ، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا. کہیں سے بھی خاک اٹھا کے کھاؤ حرام. واحد کربلا ہے جس کی خاک میں شفا ہے. اللہ تمہیں آباد رکھے. ایک صرف مشورہ دے رہا ہوں اور بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں جب بھی سفر کا ارادہ کرو، گھر میں جو سجدہ گاہ ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر. ایک حصہ گھر میں رکھو، ایک حصہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو. فرمان ہے میرے بادشاہ کا کہ جب تک گھر واپس نہیں آؤ گے، جب تک سجدہ گاہ نہیں ملے گی، میں ضمانت دیتا ہوں کوئی مصیبت تم تک نہیں آئے گی. شیخ انصاری کے دور کا واقعہ ہے. شیخ انصاری کے دور کا واقعہ ہے. بادشاہ علی خواب میں آگے شیخ انصاری کے. ایک جنازہ آ رہا ہے نجف میں تدفین کے لیے، اسے نہ آنے دیا جائے. دوسرا دن گزرا، پھر رات آئی، پھر خواب آیا، پھر میرے مولا امیر آئے. فرماتے ہیں ایک جنازہ آ رہا ہے، میں حکم دیتا ہوں اس کے استقبال کے لیے نجف کے باہر جا کے کھڑے ہو جانا. عالم خواب میں پوچھا بادشاہ کل آپ نے کہا تھا کہ اسے تدفین نہیں ہونے دینا، آج آپ کہہ رہے ہیں اس کا استقبال کرنا. فرماتے ہیں بڑا گنہگار، لیکن بس مقدر سے تربت حسین کے قریب سے وہ جنازہ گزرا. ہوا چلی اور تربت کی خاک کفن تک آ پہنچی. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. جو عزادار موالی مومن کربلا میں مر جائے اس کی قبر کا حساب نہیں ہے. یہ معصوم کے فرامین پڑھ رہا ہوں. میں جب پہلی بار کربلا گیا، میں نے بین الحرمین جبین رکھی، 2 حرمین کے درمیان میں نے کربلا سے کہا کہ میں پہلی مرتبہ آیا، میں نے بڑی آپ کی شان سنی ہے. اگر آپ تھوڑی سی گفتگو کریں اور میرا ضمیر سن لے
تو شاید میں مومنین سے دعائیں لوں. وہ جو گفتگو ہوئی، جو کلام کربلا نے مجھ سے کیا، بس وہ میں نے کاپی پہ لکھ دی، وہ میں آپ کو سناؤں اور دعا دوں. میں نے کہا جی آپ کا تعارف چاہتا ہوں، چونکہ میں اتنا بڑا عارف نہیں ہوں کہ میں آپ کے مقام کو سمجھ سکوں. کچھ الہام ہو جائے تو دعائیں لیں. جو آواز آئی وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. کربلا نے کہا پھر غور سے سن، وہ معلّہ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں. میں آپ کے حق میں دعائیں کر رہا ہوں جس انداز سے آپ سن رہے ہیں، اور جتنا بڑا مجمع میرے سامنے رات کے اس وقت آپ کا بیٹھ جانا بہت بڑی عزت کی بات ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے. دوسرا مصرع دل میں اترے تو بولیے گا ویسے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے. وہ معلّہ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں. تھوڑا جاگنا علی کا واسطہ آپ کو سلام ہے، آپ کو مولا کی قسم آپ کی محبت کو سلام. وہ معلّہ ہوں جسے، یہ موضوعات پڑھنے کے لیے نا حوصلہ بھی چاہیے، کیونکہ مومنین جو ہے نا وہ جذباتی موضوع بڑے اچھے سن لیتے ہیں، لیکن یہ قصیدے جو ہوتے ہیں نظر ذہن میں رکھا کرو، کبھی کام آئیں گے. یہ میرا وعدہ ہے جب کبھی کربلا جاؤ گے تو اس کے کچھ مصرے آپ کے ذہن میں ہوں گے. وہ معلّہ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں. عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں. اللہ کرے آپ پہنچ. پھر سنو جلدی نہیں. عرش والے، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، مصرع سمجھے گا. عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں. خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں. خاک میری ہے، مولا کا واسطہ بیعت سے نہ ہو جائے. خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں. خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں. کربلا کہتے ہیں پہلی ترجیح ہوں میں آخری پیغمبر کی، میں ہوں جاگیر علی اکبر کی. سلام ہے اس کو. اتنا ہی پڑھنا تھا، پڑھنا ہی نہیں آگے. مولا کی قسم دعا کرتا ہوا جاؤں گا. سر اٹھانے کو دل نہ کی. ظاہر ہے اب کون وہاں سے سر اٹھائے جہاں ایسی گفتگو ہو رہی. کربلا نے مزید تعارف کروایا، دل سیراب ہو گیا. شباب توجہ کریں. کربلا کہتے ہیں عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری. جب مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنی دیر تک بھی اتنے اچھے سے سن لیں گے. میں آیا ہوں تو شراز صاحب نے کہا جی دیر سے آئے. میں نے کہا جی ایک سال آپ نے مجھے دھند میں رات کے 1:30 بجے پڑھوایا تھا، شاید آپ کو یاد. میں نے کہا جی وہ برابری ہو. عقل انسان میں سماتی نہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے دھند گر رہی تھی اور میں پڑھ رہا تھا، اور مومنین کی کمال ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے تب شاید فکرہ کہا تھا، میں نے کہا اوپر سے بھی داد آ رہی ہے. عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، یوں کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میں. گھر جا کے سوچئے گا کیا پڑھا گیا. اتنی داد میرے لیے بہت. شعر سنیے گا بھائی جان. عقل انسان میں مر جانا ہے، فنا ہے. کچھ مصرے شاید میرے بعد پڑھے جائیں گے. ایسے ہی ایک مصرع آپ کے حوالے کریں. عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، یوں کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میری. عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری. علی کا واسطہ بے انصافی نہیں کرنی. عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، یوں کہ ایک راز. میں شعر پڑھوں گا، آپ کے ہاتھ دیکھوں گا، آپ کے چہرے پڑھوں گا. عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، یوں کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میری. عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری. سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری. سارے عالم سے جدا کون سی؟ سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری. میں نے کہا جی کون سی فضیلت؟ کربلا نے کہا میری مٹی نے کئی عرش پہ ہم چومے ہیں،
حصہ مل گیا، تیری زندگی ہو گئی. امام حسین مجھے وقت لگایا. عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، بس کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میں. میں نے وہاں بھی پڑھ لیا تھا نواب ٹاؤن. جی پتہ لگ گیا. آپ کی مہربانی. سارے عالم سے جدا ایک فضیلت. کون سی؟ میری مٹی نے، کسی شاعر کو سنائی گا یہ کسی. میری مٹی نے کئی عرش بہم چومے، جیو جیو. میں نے 172 کی. کوئی تمہید نہیں، میں ڈائریکٹ مصرع پڑھتا ہوں. جس کا دل بیدار ہے اور مقدر جاگ رہا ہے اس تک مصرع پہنچ گیا تو داد آ گئی. کربلا کہتے ہیں ظلم کی راہ میں صبر کی دیوار ہوں میں. بسم اللہ کرا اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتا جھولی اٹھا کے دعا تب بھی دعا کر رہا ہوں آپ کا. ظلم کی راہ میں صبر کی. یار مصرے مشکل ہیں، تھوڑا ساتھ دیجیے. یہ خیال بادشاہ نے عطا کیا ہے، میرے لیے تو ناز ہے کہ میں سمجھتا ہوں میری قبر کا اجالا ہی وہی ہے. ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں، عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں. دیکھیے رات کا جو پہر ہے اس میں مولا کی قسم اتنی داد میرے لیے بہت زیادہ ہے. میں بھی تھکا ہوا، آپ بھی تھوڑا تاخیر سے میں آیا ہوں. ظاہر ہے بندہ تھوڑا سا پریشان تو ہوتا ہی. چلو بھائی بیٹھتے ہیں، میں مصرع پڑھتا ہوں. یہ دو مصرے اور ایک بیت صرف توجہ سے سن رہے ہیں. بیٹا آپ نے غور سے سنا، خیال کو تھوڑی سی قدر کی نگاہ سے دیکھیے گا. ہو سکتا ہے پہلی بار شاعری میں یہ خیال لکھا گیا، ہو سکتا ہے میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن ہو سکتا ہے. ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں، عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں. ہے باتیں پرچم عباس علمدار ہوں. اچھا ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں، عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں. ہے باتیں پرچم عباس علمدار ہوں میں. کربلا کہتی ہے شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں. کرشن نگر میں پڑھا، میں پھر پڑھتا ہوں. ہے باتیں پرچم عباس علمدار ہوں میں، شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں. رشک کرتے رہے مکہ و مدینہ مجھ پر. بیان کر رہا ہوں کرشن نگر والوں، رشک کرتے رہے. اللہ اکبر. یہ خیال ہو سکتا ہے سب سے پہلے بادشاہ نے مجھے عطا. رشک کرتے رہے مکہ و مدینہ مجھ پر، شاہ کے رہوار کا گرتا تھا پسینہ مجھ پر. مولا زندگی کرے کھانا آباد. مولا کی قسم جب تک جیوں گا دعا دوں. رشک کرتے رہے مکہ و مدینہ مجھ پر، شاہ کے رہوار کا گرتا تھا. لاہور والوں میرا قد چھوٹا ہے، میری مسافت کم ہے، میری شاید محنت بھی اتنی نہیں ہے. جتنی بڑی خیرات مجھے بادشاہ حسین نے عطا کی، میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، کل تک داد دیتے رہو، شاید مصرع بڑا ہو جائے. میں نے کہا جی تھوڑا اور تعارف. سرور سے لبریز ہو گیا دل، مودت سے جھوم رہا ہوں میں، تھوڑا اور تعارف. کربلا نے کہا پھر آخری بات سن لے، اس کے بعد سر اٹھا لینا. میں نے کہا جی وعدہ ہو گیا.
کہا جی آخری بات. میں نے کہا جی آخری بات. کربلا کہتے ہیں ماں ہو انجم کے اجالوں کبھی محور میں ہوں. جس نے اب تک داد نہیں دی، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، کہ اس شیر پہ چپ رہا میں سمجھوں گا یہ آیا نہیں، یا اسے دل نے اجازت نہیں دی، یا اس کے عقیدے نے ساتھ نہیں دیا. کربلا کہتے ہیں ماں ہو انجم کے اجالوں کبھی محور میں ہوں. ماں ہو انجم کے اجالوں کبھی محور میں ہوں. بخت افلاک زمینوں کا مقدر میں ہوں. چشمہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر میں ہوں. کیوں؟ آخری سجدہ گئے سبت پیمبر میں ہوں. آخری سجدہ گئے سبت پیمبر میں ہوں. اس سجدے کا اثر کیا ہوا؟ کربلا کہتے گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشاں بنتے ہیں. میری مٹی سے ہی جنت میں مکان بنتے ہیں. جیو یار دولت میں گرد اڑتی ہے. علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے. علی کے نام کی آپ جی آپ تاثیر ہی انوکھی ہے. لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے. بے شک بے شک. اگر یہ نام دار نفس میں بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے. بسم اللہ. آئیے اپنی زبانوں کو معطر کریں اس نام سے جو اللہ کو پسند، اللہ کے رسول کو پسند، خود مولا علی کو پسند. جس نے اپنی ماں کا دودھ نہ دے علی کی لوری سن کر پیا ہے. آئیے اپنی اپنی ماں کو خراج عقیدت پہ پیش کرے کہ ماں تو نے ہمیں علی علی کرنا سکھایا ہے. یہاں کا تاریخی نعرہ کبھی دوبارہ اس گزرگاہ سے گزرو تو آپ کو اس نعرے کی گونج آئے. جیتے رہو. سے آواز حیات علی. بہت شکریہ، ممنون ہوں، مشکور. پھر پڑھے تھے. کربلا کہتے ہیں ماں ہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں، بخت افلاک زمینوں کا مقدر میں، چشمہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر میں آخری سجدہ گئے سبت پیمبر میں. اور اس سجدے کی تاثیر یہ ہے کہ گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشاں بنتے ہیں. میری مٹی سے ہی جنت میں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے. جو خیمے عباس نے درود پڑھ کے لگائے، ظالموں نے انہیں آگ لگائی. نہیں سمجھے آپ؟ جہاں جبرائیل اجازت لے کے آتا تھا وہاں شمر بغیر اجازت. میں نے یہ علی شاہ صاحب کے کہنے پہ نواب نور مجلس پڑھی، حالانکہ بارش ہوئی تھی، عجیب ماحول تھا، لیکن میں نے وہاں 6 سطریں میر انیس کی پڑھی مجلس. کیا برکت والے لوگ تھے اور کیا بڑے شعراء تھے. منظر ہی پورا بند کر دیا مصائب کا 6 سطریں لکھ کے. کربلا کا پورا منظرنامہ ان 6 سطروں میں. امام حسین کی شہادت کا پورا منظرنامہ 6 سطروں میں بند ہے. یہ جڑے ہاتھ دیکھو سیدزادہ ہوں، ایسے دل پہ اگر مصرے اتر گئے تو آنسو خود بخود آئے گا اور بے ساختہ آنکھ سے گرے گا. میر انیس لکھتے ہیں کہ حسین جنگ کر رہے ہیں اور لگتا تھا کہ زمین لڑ جائے گی، آسمان گر جائے گا. اچانک عرش سے آواز آئی، وعدے سبھی نبھا چکے، بس ہے حسین بس. میں ایک منت کر رہا ہوں، جسے یہ سطریں یاد ہو جائیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دہرائیے گا. اگر گریہ ہو جائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا. سیدزادہ ہوں، ملنگ آدمی ہے. اگر کبھی رونے کو دل چاہے تو تنہائی میں بیٹھا جو نوجوان بیٹھے ہو انہی سطروں کو دہرائیے گا. ایسے غم زدہ حل گریہ ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی. وعدے سبھی نبھا چکے، بس ہے حسین بس. لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس ہے حسین بس. فرماتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس.
फिक्रानी क़यामत। परवरदिगार की आवाज आ रही है, हम तुमको आजमा चुके। आवाज़ कहतगार आ रही है, हम तुमको आजमा चुके। बस है हुसैन, बस अज़ादार की आंख हो, शेर मैं पढ़ूं, नाम ना हो, मुमकिन ही नहीं है। फरमाते हैं सर को झुकाओ, सर को झुकाओ खंजरे पे दाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। हमें सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। सैयद इतने बैठे हैं, एक लम्हे के लिए मैंने कभी हाथ बुलंद नहीं करवाया, मजलिस में मेरी आदत नहीं है। जो भी जहां सैयद बैठे, चाहे कोई बच्चा भी है, और पर्दे में अगर मेरी माए बहनें शहदानियाँ बैठी हैं तो उनके लिए एक फिक्र आज करना चाहता हूँ। जब भी कोई ये नहीं देखना पढ़ने वाला कौन है, कोई भी जाकिर, जब भी ये मक्तल हुसैन के बाद के मसाइब शुरू करें, जिसमें बाजार कूफा, इब्ने ज़ियाद के दरबार की पेशी, अस्कलान की चोटियाँ, संगरेजों पे जख्मी होने वाले इमाम की कहानी, शाम का बाजार, बेटा मौला तेरी आंखों पे रहमत नाज़िल करे। कोई भी पढ़ने वाला हो, सैयदो तुम्हारी हाय लाजमी बुलंद होनी चाहिए। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, अज़ादार को रोने का बहाना काफ़ी होता है। इसी लाहौर में एक जज गुजरा है, सज्जाद हुसैन शकासमी, उसकी अदालत के साथ मंसूब एक वाक़या, जिसकी कुछ ऐनी गवाह भी हैं। सैयदजादा अज़ादार मातमी जज की कुर्सी पे आके बैठा, भरी हुई अदालत थी। जो मुजरमों को बुलाते उनमें से किसी ने आवाज दी, ज़ैनब हाजिर हो। अल्लाह आपको आबाद रखे, इमाम ज़माना आपके इन आंखों पे हमेशा रहमतों का नज़ूल जारी रखे। बस एक ने आवाज दी, ज़ैनब हाजिर हो। कुर्सी से गिर पड़ा सैयद, कमरे में आया, मुंह पे मातम करके कहा, बादशाह अली तेरा अपना मुकद्दर, मैं 1400 साल बाद अपनी अदालत में फकत तेरी बेटी का नाम न सुन सका। वो कहते वो भी तो अली था। हाँ, जो शाम के बाजारों में, जो कूफा के बाजारों में, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, इमाम सज्जाद पढ़ना या सुनना ये हौसले का काम, क्योंकि इमाम सज्जाद का हौसला पढ़ा नहीं जा सकता, किसी को इल्म भी नहीं है। सब्र सज्जाद कोई जानता ही नहीं। अली सजदे में कातिल हुए, हुसैन इस अंदाज में कातिल हुए कि सर खुद रखा, उठाया कातिल ने। फिर भी सैयद साजिदीन इमाम सज्जाद है। कभी सोचा करो कि वजह क्या है? ज़ैनुल आबिदीन भी इमाम सज्जाद, 14 साल रकू में खड़े होके इमाम कासिम ने जिंदान में जिंदगी गुजारी। क्या मुश्किल नमाजें नहीं पढ़ी? जिंदान में नमाजें पढ़ना और शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश में चलते चलते नमाज पढ़ना और है। जब कूफा के दरबार में इमाम पहुंचे हैं, इब्ने ज़ियाद तख्त पे बैठा हुआ था मलून, और जो दरबान वहां दरवाजे पे खड़ा था वो वही दरबान था जो उस वक्त मौजूद था जब हजरत मुस्लिम कूफा में कैद होके आए थे। उस दरबान ने कहा, आज से कुछ अर्सा पहले, 1-1.5 महीना पहले एक हाशमी जवान मेरे दरबार में आया था, इसी दरवाजे से गुजर के गया था, सीना तना हुआ था, आंखों में जलाल था, चेहरे पे सुर्खी थी, किसी को धक्का देता था, किसी को झिड़क देता था। वो इमाम नहीं थे, आप वक्त के इमाम हैं, लेकिन आपकी गर्दन झुकी हुई है। इमाम रो के फरमाता, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला था, मेरे साथ अली की बेटी कैद हो के, बिस्मिल्लाह, थोड़ा तबीयत मिलाना बरामदगी है।
ताबूत आनी है, जनाजे की शबी है, तो मैं चाहता हूँ इतना गिरिया हो जितना जनाजों पे होना चाहिए। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, रात के इस पहर में जो झूठ बोले अल्लाह की लानत है। मैं अपनी नामवरी के लिए नहीं कह रहा कि इतना रोना जितना जनाजों पे रोया जाता है। मैं चाहता हूँ जो शाम से आती है ना वो दुआ करके जाए, और जो तुम्हारी दुआएं हैं आप जिए। मौला आपको नस्लों को आबाद रखे। बुजुर्ग हैं लेकिन सीने पे हाथ मार कर पुरसा दे रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने अभी मसाइब पढ़ा नहीं और आपकी ये हालत हो गई। इजाजत दो तो फिक्र मसाइब के पढ़ता हूँ। मर जाना है, जिंदगी फना है। मैंने कल 25 मुहर्रम परसों गामेशा में 2 फिक्र पढ़े, आगे मैं पढ़ ही नहीं सका, ना कोई सुन सका, बस 2 जुमले ही पढ़ता। नहीं पढ़ता कूफा का बाजार, ना मेरी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा था, आप फरमाते हैं कि कूफा के बाजार में मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हालांकि ज्यादा तमाशाई तो शाम में थी। रो के फरमाते हैं शाम में मुझे पहचानता कोई नहीं था। कोशिश करना, कोशिश चार आंसू आ जाए। लेकिन कूफा में अभी अली के खुतबों की खुशबू मौजूद थी। जब मैं उजड़ी हुई फुफियों को लेके गया, मुझे कूफा का वो मंजर नहीं भूलता जब मेरी फुफी ने कूफा के सदर दरवाजे पे हजरत मुस्लिम का सर देख के मेरे सारे पे हाथ रख के कहा, सज्जाद कूफे में लाशें दफनाने का रिवाज नहीं। मैं नहीं पढ़ता कूफा का बाजार, मैं नहीं पढ़ता इब्ने जियाद की पेशी, मैं नहीं पढ़ता शाम की मंजिलें, मैं नहीं पढ़ता आस्कलान, मैं नहीं पढ़ता संग्रेजों के रास्ते। बस एक फिक्रा पढ़ता हूँ जिस पे मोहर है बादशाहों की। इस फिक्रे पे पता नहीं इमाम कितना रोए होंगे, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इमाम कहते हैं ये फिक्रा मेरा जिगर खा गया। फरमाते शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, सर झुकाएगा वो मोमिन अज़ादार जिस इन फिक्रों पे रोना ना है। शाम का बाजार, पत्थरों की बारिश, बागी बागी का शोर, तमाशाइयों का मजमा, तेरा कोई पत्थर का दिल है। फरमाते हैं तमाशा देखने वालों का हुजूम, चलने का रास्ता मुश्किल था, अगले रास्ता नहीं देते थे, पिछले मुझे धक्का देते थे। मैं माफी चाहता हूँ अज़ादारों से, फिर माफी मांग के फिक्रा पढ़ रहा हूँ। कभी दाएं धक्का देते थे, कभी बाएं धक्का देते थे। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, कमर में लंगर था, पाँव में बेड़ियां थी। मैं माफी मांग रहा हूँ सादात से फिक्रा पढ़ते हुए। फरमाते हैं उस वक्त पता नहीं मुझे मौत क्यों ना आई जब बाजार शाम के हजूम में मेरी 4 साल की जख्मी बहन ने मेरा दामन पकड़ के कहा, सज्जाद मैं तेरी यतीमा बहन, मैं तेरी असीरा बहन। सज्जाद मैंने कुछ नहीं मांगना, बस एक मिन्नत करनी है। सज्जाद एक मर्तबा शेमर से कहे, जितना मुझे मारना है मारे, मगर ताना दे के ना मारे। सकीना क्या कह के मारता है, सज्जाद तेरी गुर्बत की कसम, जालिम जब भी मारे कहता बुला पास को। उस वक्त मेरे चचा का सर है। ज्यादा नहीं, 2 जुमले पढ़ने, वो भी बरामदगी की नीयत से पढ़। मजलिस तमाम है, मौला की कसम, अव्वल से आखिर गिरिए की एक लहर का होना ये मजलिस के तमाम होने की अलामत। मैं नहीं पढ़ता, मौला की कसम तन फिक्र छोड़ देता। बाजार शाम में क्या हुआ ना कोई पढ़ सकता है ना कोई सुन सकता है। जाकिर बहुत कम सुनाते हैं, बहुत कम पढ़ा जाता है। बाजार मेरा तो हौसला भी नहीं पढ़ता, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। बाजार शाम भी नहीं पढ़ता, 15 आज़ानें मैं नहीं पढ़ता। जो सैयद बैठे हो तुम्हारी आवाजें कम से कम बुलंद हो जाए। 15 आज़ानें अली की बेटी ने किस रंग में सुनी, मैं नहीं पढ़ता। मैं नहीं पढ़ता शाम का दरबार, छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैं नहीं पढ़ता 72 घंटे की पेशी,
ना मेरा हौसला ही नहीं। बस एक फिक्रा पढ़ता हूँ, इतना मुश्किल वक्त था, पता नहीं अली की बेटी ने कैसे गुजारा, पता नहीं सज्जाद ने कैसे गुजारा। मैं नहीं पढ़ता जिंदान की कैद। आज तुझे वो फिक्रा सुनाता हूँ जिस पे पत्थर पिघल जाते हैं। 1 साल के बाद बेटा बाप का चेहला मनाने बाप की कब्र पे करबला आया। वो फिक्रा इमाम सज्जाद ने कहा कि अल्लाह का अर्श हिल गया, करबला की जमीन में ज़लज़ला बर्पा हो गया। इमाम ने बाप की कब्र पे हाथ रखा, आवाज आई, बाबा मेरी गरीबी देखनी है तो बाहर आ। सज्जाद क्या हुआ? आवाज आई, बाबा मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं। बाबा मैं तेरी 3 बहनें लेके शाम गया था, तीनों ले आया हूँ, अपनी एक ले गया था, वो शाम में मर गई है। बाबा उसे कफन मैं न दे सका, बाबा उसके गले में रस्सियाँ, बाबा मैं जनाजा लेके कभी किसी बाजार, कभी किसी बाजार। आखिरी फिक्रा, कोई नहीं उठेगा, मिन्नत कर रहा हूं, मौला की कसम खा के कह, हो गई मजलिस, मिल गया हिस्सा, हो गई नौकरी। शहादत का एक फिक्रा पढ़ता हूं, 35 साल खून रोने वाले इमाम को मुझे हैरत होती है, जिसका जिगर शाम खा गया था, जालिमों ने उसे जहर दिया। मुझे नहीं मालूम कि कौन शर्मा के रोए, कौन खुल के रोए। इसी फिक्र पे मैं मातम की सदा दूं, मातमियों को ज्यादा इंतजार ना करवाऊं। आंखें बंद हुई, छोड़ दिया, सारा मजमून छोड़ दिया, आपसे सुना हुआ है मुझसे। इमाम की आंखें बंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम बाकिर आगे बढ़े। मैंने कभी किसी मासूम का या मुखद्दर इस्मत का हुस्न कफन नहीं पढ़ा, बस एक इशारा करता हूँ, सैयदजादा हूँ, दिल में दर्द है, मौला की कसम दुआ करो मैं पढ़ जाऊं। गाजी के आलम की कसम 9 कफन इमाम बाकिर ने बाप के तब्दील किए। नहीं तू नहीं समझा, पहला पहनाया आंसुओं से सुर्ख, दूसरा पहनाया सुर्ख, तीसरा पहनाया सुर्ख, जब नावा कफन पहनाया कदमों पे मुंह रख दिया। बाबा 35 साल खून रोता रहा है, आज दुनिया से जा रहा है, अब तो खून रोना बंद कर दे। फरमाया अगर 35,000 साल भी रोता तो तेरी पुप्पी को लगने वाले एक तमाचे की कीमत नहीं थी। बस जब जनाजा उठा, इमाम की 4 साल की बेटी है, ये दौड़ के आई, बाकिर भाई ना ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के पास सोने की आदत है, मेरे बाबा को ना ले जा। इमाम बाकिर ने बहन को सीने से लगाया, चादर पे बेसा दिया, इमाम का मैयत तड़प गया। तड़पते हुए मैयत से आवाज आई, बाकिर अपनी अपनी बहनों का मुकद्दर, ये तेरी बहन है, तूने सीने से लगाया, वो मेरी बहन थी, ले आओ ताबूत, वो मेरी बहन थी जिसे किसी ने तमाचा मारा, मातम हुसैन। La